اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص آیت نمبر 71۔ سورۃ القصص کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کے عیش و عشرت، آرام، دنیا کا مال دولت، یہ دنیا ہی کی نفع کی چیزیں ہیں، دنیا کی زیب و زینت ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وما عند اللہ خیر و ابقا، وہ کیفیت کے لحاظ سے اس دنیا سے بہت بہتر ہے، کیمیت کے لحاظ سے وہ دیر پا رہنے والی چیز ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کو زوال ہے، بڑی سے بڑی نعمت ہو، چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو، اچھی ہو بری ہو، اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان ساری انعامات کو زوال ہے، لیکن آخرت کی جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں اس کی بقا اور دوام ہے اس کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بطور مثال دو شخصوں کا ذکر فرمایا، ایک وہ شخص کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھے وعدے کیے ہوں اور وہ ان وعدوں کو ضرور ملے گا، وہ بہترین وعدے جس کے اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے ساتھ کیے ہو اور وہ اس کو ملے، ایک طرف وہ شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کا عیش و عشرت کا سامان دے دیا لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں بندے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، یہ دونوں بندے آپس میں برابر نہیں۔ اور دوسرا کل یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان گمراہوں کو پکارے گا، ان مشرکوں کو جو اللہ کے سوا اوروں کو پوچھتے ہیں اور لوگ اوروں کو اپنے ضروریات اور حاجات میں پکارتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے ساتھ شریک ہے حکومت میں، مملکت میں؟ تو جو گمراہ کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ ان کو ہم نے گمراہ کیا اور ہمارے پلے میں بھی گمراہی تھی، جو چیز ہمارے پاس تھی ہم نے ان کو وہی چیز دی، ہم خود گمراہ تھے، ہم نے بھی ان کی غلط رہنمائی کی۔ اور تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ جل شانہ کی قدرت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ دنیا دن اور رات کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چلایا ہے۔ ایک طرف انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ کچھ ایسی نسبتیں، ایسی چیزیں لگا دی ہیں کہ اس کو یہ محتاج ہے کمانے کا، یہ محتاج ہے سکون اور آرام کا۔ دوسری طرف دن کا نظام بھی ایسے بنا دیا کہ دن کی روشنی بنا دی کہ سارے مل کر جو ہے وہ کمائی کریں، اور پھر رات بنا دی کہ سارے مل کر آرام کریں۔ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف دن کی روشنی ہی تمہارے اوپر رکھ دے تو قیامت تک تمہارے اوپر اگر دن کر دے تو کون ہے وہ ذات جو تمہارے لیے رات کی تاریکی لے کر آئے سکون حاصل کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں ہے کہ تمہاری مشکل کو ٹال دے۔ اور اگر اللہ چاہے کہ تمہارے اوپر رات کی تاریکی بنا دے، سورج کے بھی نکالے ہی نہیں تمہارے اوپر، تو پھر کون ہے، کس کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ اپنی قوت سے اس کو نکال سکے؟ تو اللہ کی ذات ہے جس نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ اس میں تبدیل نہیں ہو رہا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر دن ہی دن ہوتا، رات ہوتی ہی نہیں اور سکون اور آرام کی ضرورت ہوتی تو لوگوں کا آپس میں اس میں اختلاف ہوتا کہ بھئی یہ آرام کا کون سا وقت طے کیے جائے۔ اب آرام کا وقت جو ہے دوسرا کام کاج میں مصروف ہوتا، ادھر آرام کا ہوتا، ادھر ایک بندہ جو ہے وہ لوہے کو کوٹ رہا ہے، ساتھ والا بندہ آرام کر رہا ہے، تو ہر ایک بندے کا آرام ہے، یعنی یہ نظام سارا تیس نیس ہو جاتا۔ اب رات بنا دی تاکہ سارے مل کر آرام کریں، کوئی بندہ کسی کے اس آرام میں خلل نہ ڈالے، دن بنایا کہ سارے اٹھے اور جو ہے روزگار بنا اپنا کام کریں۔ قل کہہ دیجئے ارائیتم ان جعل، بتاؤ تم، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر بنا دے تمہاری پر اللہ تعالیٰ رات کو سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، اگر قیامت کے دن تک ہی اللہ تعالیٰ تمہاری پر رات لے آئے، من الہ، کون ہے وہی خدا، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یأتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس روشنی لے آئے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ، قل کہہ دیجئے ارائیتم، بتلاؤ تم، ان جعل اللہ علیکم النہار،
اگر اللہ تعالیٰ تمہاری پر دن کو بنا دے سرمدن ہمیشہ کے لیے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا کوئی اور الہ، کون ہے کوئی اور خدا اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل تسکنون فی، تاکہ تمہارے لیے وہ رات لے کر آئے جس میں تم سکون حاصل کرو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، بصیرت نہیں ہے تمہاری، سوچ و بچار نہیں ہے۔ ومن رحمت ہی، یہ اللہ کی رحمت ہے، جعل لکم اللیل، اسی کی رحمت سے اللہ نے بنا دی ہے تمہارے لیے دن اور رات کا نظام، لتسکنوا فی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، ولتبتغوا من فضلی، اور دن کے اندر تم تلاش کرو اللہ کا فضل، یعنی اللہ کی روزی جو آپ نے مقدر میں لکھی ہے آپ اس کو تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اب دیکھیں، جو سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا ایک دھماکے کا وجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود نہیں بخشا بلکہ خود بخود ایک دھماکہ وجود میں آیا اور یہ اچانک سے سارا زندگی کا وجود ہوا، تو اگر یہ خود بخود ہے سارا کچھ تو یہ کس طرح خود کمپلیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سیارے میں زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زندگی کا وجود بخشا، پھر اس کو سورج کے ساتھ اور باقی نظام کے ساتھ اتنی خاص ترتیب رکھ دی ہے کہ جو انسان کے مزاج ہے وہی اس کائنات کا مزاج ہے۔ انسان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پانی پیدا کر دی، انسان کو خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، خوراک اس کے لیے انتظام کر دی ہے، انسان کو طبیعت کے اندر مسالے جات اور باقی چیزیں وہ چیزیں اس کے لیے پیدا کر دی، جو انسان کی فطرت ہے، جو اس کے مزاج ہے وہی چیزیں کرنے لگ گئے۔ یہ کیسا عجیبہ قدرت کا ویسی خود بخود خودکار طریقے سے ایک نمونہ ہوا کہ انسان کے مزاج میں ہے کہ یہ مسلسل 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتا، اس کو آرام اور سکون کی ضرورت پڑتی ہے، یہ تھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر رات کا نظام بنا دیا، سورج چاند کو اس کو تابع کر دیا اس کے لیے کہ رات کو اس کو مدھم روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو سورج کا نظام پیدا کر دیا، چاند کا نظام اس کے لیے بنا دیا، یعنی جو انسان کا مزاج تھا کائنات کا مزاج وہی رکھ دیا۔ تو خود بخود قدرتی طور پر اگنے والی چیزیں اس طرح مسلسل ایک اس سے لڑی کے ساتھ پروئی نہیں ہوتی، یہ باقاعدہ ایک کے ساتھ دوسری چیز، دوسری کے ساتھ تیسری چیز، باقاعدہ ہیرے کی طرح موتیوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک پرو کے رکھ دی ہے۔ خود بخود قدرتی طور پر جو چیز وجود میں آتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح اب موجود ہے۔ اب تو سائنسدان آگے پیچھے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ، اس سیارے کے علاوہ اور کہاں پہ کوئی اور مخلوق آباد ہو، ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، لگے ہوئے مسلسل دوربینیں ایجاد کر رہے ہو، لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اور کوئی ملا نہیں ابھی تک جو قرآن پاک کی حقیقت ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ومن رحمت ہی جعل لکم اللیل، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم سکون حاصل، کہ اللہ نے بنا دی دن اور رات کا نظام تاکہ تم سکون حاصل کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرو۔ ویوم ینادیہم، اور جس دن اللہ پکارے گا ان لوگوں کو، فیقولو، پس اللہ کہیں گے، این شرکائی، کہاں ہے میرے وہ شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ میرے ساتھ شریک ہیں، ونزعنا من کل امت شہیدا، ہم ہر ایک گروہ سے، ہر امت سے ہم ایک گواہ لے کر آئیں گے، فقلنا، پس ہم کہیں گے اس سے، ہاتوا برہانکم، لے آ تم دلیل اپنی، فعلموا ان الحق للہ، بس وہ جان لیں گے اس وقت کہ ان الحق للہ، کہ تمام سچائی، تمام حق، سچائی بالکل اللہ کے لیے، وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ، ما کانوا یفترون، جن کو وہ گھڑا کرتے تھے، وہ خیالی تصورات، وہ خیالی خدا، وہ جو ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیے ہوئے تھے، وہ سارے گم ہو جائیں گے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، چونکہ سورۃ القصص ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی تھی تو درمیان میں توحید کا ذکر ہوا، درمیان میں 2 رکوع کے اندر رسالت کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ شروع ہوا۔ یہاں سے اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ قارون کا تھا۔ قارون کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے، اور جس وقت فرعون کا دور تھا تو فرعون نے اس کو بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے مقرر کیے ہوا تھا، تو صاحب ہنر اور فن تھا، اس نے بہت سا مال و دولت اکٹھا کیا ہوا تھا، اور قوم کے اوپر سرکشی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور اس قسم کی مسائل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دولت دیا ہوا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ مضبوط لوگوں کی ایک جماعت بھی اس کی جو چابیاں اٹھاتی تھی خزانے کی
وہ بھی عاجز آ جاتی، تھک جاتی، اتنے اس کے خزانوں کی چابیاں تھیں۔ یہ نہیں کہ اس کے خزانہ اٹھاتے ہوئے تھک جاتے تھے، کہ وہ ہیرے جواہرات یا سونے چاندی کی بوریاں اٹھا کے تھک جاتے تھے، نہیں، وہ سونا چاندی جس صندوق میں جس جگہ پہ تھا، اس کو جو چابی لگتی ہے اس ایک چابی، اس طرح کئی ہزار چابیاں اس نے بنائی ہوئی تھی، یعنی مختلف اس کے پاس صندوق تھے، مختلف اس کے پاس کمرے تھے، جگہ تھے ان کے پاس، تو اتنی چابیوں کا وزن تھا کہ وہ چابیاں اٹھاتے ہوئے ایک بھرپور جماعت تھک جاتی تھی اس کی، اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا تھا۔ اور پھر جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دنیا کی مال دولت نعمتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس دولت کو اللہ کے اس کام میں خرچ کرو، اس کے ذریعے آپ اللہ کا جو ہے رضا حاصل کرو۔ یعنی مال دولت تو اللہ تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی زندگی بھی اچھا گزار سکیں، اور اسی مال دولت کے ذریعے ہم اللہ کو بھی راضی کر سکیں، ایسے کام کریں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کو اس کے ذریعے راضی کر لیں۔ تو قارون کو سب سے زیادہ مسئلہ زکوٰۃ کا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ سال بعد جو ہے 2.5% زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، تو اس کو مسئلہ اس کا تھا۔ تو واقعہ آتا ہے جیسے کہ وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے تہمت لگائی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دسا دیا تھا۔ تو وہ لوگ جو حسرت کرتے تھے کہ ہم بھی قارون کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے دے، کاش کہ ہم بھی اس کی طرح ہو جائیں، تو وہ لوگ افسوس کرنے لگے، کاش کہ اچھا ہوا کہ ہم اس کی طرح نہیں تھے، مگر ورنہ ہم بھی زمین میں اسی طرح دھس جاتے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یعنی بنی اسرائیل سے تھا۔ فبغى علیہم، پھر بنی اسرائیلوں کے اوپر ہی سرکشی کرنے لگا۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، ماں وہ خزانے کہ ان مفاتحہ، کہ بے شک ان خزانوں کی چابیاں، لتنوء البتہ تھک جاتی، بالعصبۃ مضبوط جماعت، اور القوہ قوت والے ایک جماعت اس کی چابیاں اٹھاتے ہوئے تھک جاتی۔ اذ قال له قومہ، جب اس کی قوم نے اس سے کہا، کچھ نیک لوگوں نے اس سے کہا، لا تفرح، تو اس کے اوپر اکڑ نہیں، اس کے اوپر تکبر نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور تلاش کر جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دولت دی ہے، اس کے ذریعے تو تلاش کر الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کر، مال دولت کو اللہ کے راستے میں لٹا تاکہ آخرت آپ کی بن جائے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور تو نہ حصہ بھول جا اپنا دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تجھے حصہ دی ہے اس کو بھول نہیں، یعنی جو زندگی دی ہے اس کا مقصد وہ بھول نہیں۔ وَأَحْسِن، اور اچھائی کر، احسان کر لوگوں کے ساتھ، کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کی ہے، تو یہ دنیا مال دولت کی فراوانی دے دی۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ قارون نے کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال جو دولت مجھے دیا گیا ہے، علی علم عندی، یہ اس ہنر اس علم کی وجہ سے، عندی جو میرے پاس تھا، یہ مال دولت کوئی اللہ نے نہیں دیا کہ اللہ نے میرے اوپر ویسے احسان کر دیا، یہ تو میرے ہنر کی کمائی ہے، میرے علم کی کمائی ہے جو میرے پاس جمع ہے۔ اولم یعلم، اللہ فرماتے ہیں آیا وہ جانتا نہیں تھا یہ بات، کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی اس سے پہلے کئی بستیاں، من ہو اشد منہ قوہ، جو اس مالی قوت میں قارون سے زیادہ سخت تھے، وہ اکثر جمع، اور تعداد کے لحاظ سے اس سے زیادہ تھے، تعداد میں بھی، قوت میں بھی، مال دولت میں بھی، جسمانی قوت میں بھی اس سے زیادہ تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب وہ بات نہ مانی انہوں نے، تو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔